اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چھچ کے جتنے بھی غیرت مند میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میری مائیں، میری بہنیں اور میرے جگر ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ 9 مئی کے بعد سے آج یہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ پہلا باضابطہ انٹریکشن ہے، اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد ہم نے کون کون سی مشکل نہیں دیکھی۔ میرے اوپر جھوٹی FIRیں دی گئیں، 9 مئی کے حوالے سے دی گئیں، اینٹی کرپشن کے حوالے سے دی گئیں، میرے کاروباروں کو زج کیا گیا، میری فائنینسز کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، میرے کاروباروں سے میرے ملازمین کو اٹھایا گیا، راتوں کو ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے۔ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ میرے ساتھ کیا گیا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے والد صاحب 2 سال پہلے گزار گئے تھے۔ آپ سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اور آپ سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان حالات میں بہت مجبور ہو کے میں نے اپنی ضعیف والدہ کے کاغذات جمع کروائے۔ میرے پاس چانس آپشن کوئی نہیں تھا۔ میرا بیٹا 25 سال سے کم عمر کا ہے، باپ میرا ہے نہیں، بھائی میرا ہے نہیں، تو میرے پاس کیا آپشن تھا؟ میں نے اپنی والدہ کے کاغذ جمع کروائے۔ کل میری والدہ خود اپنی 2 تائید کنندہ اور تجویز کنندہ خواتین کے ساتھ، وہ بھی کسی کی بہنیں تھیں، کسی کی مائیں تھیں، کسی کی بچیاں تھیں، وہ ان کے ساتھ وہاں پہنچی۔ ان کو دھوکے کے ساتھ گاڑی سے اتارا گیا کہ جی جو تصدیق کنندہ ہیں، تائید کنندہ ہیں، وہ اندر آ جائیں۔ ان کو گاڑی سے اتار کر جب وہ گیٹ پر پہنچتی ہیں تو ان کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، اور جب پولیس ان کو اٹھا کر لے کے جاتی ہے تو صرف اٹھا کر نہیں لے کے جاتی، ان کی چادریں کھینچی جاتی ہیں، ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے۔ میری بوڑھی ماں جو لگ بھگ 70 سال عمر ہے جن کی، وہ اکیلے سر پہ تن تنہا عورت، شیروں کی طرح اکیلے سر پہ وہ RO کے آفس اندر باہر اپنے حق کی جنگ لڑتی رہی۔ دکھ 9 مئی کی FIRوں کا نہیں ہے، دکھ اینٹی کرپشن کی FIRوں کا نہیں ہے، دکھ کاروباروں کو بند کرنے کا نہیں ہے، دکھ میرے فائنینسز کو تباہ کرنے کا نہیں ہے، دکھ میری جائیدادوں کو ضبط کرنے کا نہیں ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے میری ماں اور اپنی ماں کا لحاظ نہیں کیا۔ بہت بڑا دکھ ہے یہ۔ لیکن آج میں نے یہ ویڈیو میسج صرف ایک وجہ سے ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ جہانگیر خانزادہ صاحب، آپ، چنگیز خان صاحب، آپ تو آپا کہتے ہیں میری والدہ کو۔ آپ کے ساتھ تو اور آپ کے خاندان کے ساتھ تو پچھلے 50 سال کے ہمارے تعلقات ہیں۔ ہماری ٹنگ پوچھ لیں آپس میں اڑتی ہیں۔ جہانگیر خانزادہ صاحب، آپ کے بزرگوں کو میرے والد نے ایک نہیں کئی الیکشنز میں سپورٹ کیا۔ جب آپ کے والد شہید ہوئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوئے تھے۔ جہانگیر خانزادہ صاحب، ایک چیز پہ میں فخر کیا کرتا تھا کہ ہم میدان کے سیاستدان ہیں۔ جس ٹائم میری حکومت تھی، DC اٹک نے اس ٹائم مجھ سے پوچھا کہ اپنے کسی مخالف کے خلاف، اپنے کسی کینڈیڈیٹ کے خلاف آپ کوئی بھی انکوائری اوپن کروانا چاہتے ہیں تو گولڈن اپرچونٹی ہے۔ تو میں نے کہا DC صاحب، قاضی اکبر میدان کا کھلاڑی ہے، میدان میں کھڑے ہو کے لڑے گا۔ میں اس طرح کی حرکتوں میں بلیو نہیں کرتا۔ میرے گھر کی چادر، 4 دیواری کا تحفظ، اس کو پامال کیا گیا۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار کیا گیا۔ میری ماں، میری بہن کی موجودگی میں کیا گیا۔
بار بار کیا گیا, چیزیں توڑی گئیں, نقصان کیے گئے. میں نے کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا. میرے کاروبار بند ہوئے, میں نے کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا. میری جائیدادیں ضبط کرنے کی کوشش کی گئی, میں نے کسی سے گلہ نہیں کیا. لیکن جہانگیر خانزاد صاحب, چنگیز خان صاحب اور جتنے آپ باقی PP1 کے امیدوار ہیں, آپ سب سے میرا گلہ ہے. میں تو یہی سکھایا کہ ماواں تے بھیڑاں سانجیاں ہونیاں. میں تو یہی سکھایا کہ عزتاں بھی سانجیاں ہونیاں. میری صرف اور صرف اپنے ان تمام جو PP1 کے امیدواران ہیں ان سب سے ایک گلہ ہے. گلہ کیوں کر رہا ہوں؟ اپنا سمجھ کے کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. جب سیاسی میدان سجے گا تو ہار جیت ہے, مقابلہ ہوگا. پہلے بھی میں 2 الیکشن ہارا ہوں, کوئی قیامت نہیں گری, کوئی دنیا کے آسمان نہیں گر گئے, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے, ایک مذمتی بیان بھی آپ لوگ اس نہیں دے سکے. ایک مذمتی بیان بھی آپ لوگ نہیں دے سکے. یہ وقت ایسے بدلتا ہے, ایسے. یہ وقت بدل جائے گا, لیکن جب تک قاضی احمد اکبر زندہ ہوگا, جب تک اس میں دم ہوگا, جب تک اس میں طاقت ہوگی, جب تک اس کے پاس اقتدار ہوگا, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کسی کی ماں اور بہن, چاہے وہ میرا بدترین مخالف بھی ہوگا, اس کو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ میلی آنکھ سے دیکھ سکے. یہ میری غیرت ہے, یہ میرا خون ہے, یہ میری تربیت ہے میرے ماں باپ کی. میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. لیکن آج آپ کی سنی جا رہی ہے, مشینری آپ کی, ایڈمنسٹریشن آپ کی, سب کچھ آپ کی طرف. ایک مذمتی بیان نہیں دے سکے آپ لوگ. کدھر گئی چھچ کی چادر اور کدھر گئی چھچ کی چھیل؟ یہ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے. میں مجبوری سے اپنی ماں کو اس میدان میں لے کر آیا ہوں, ورنہ میں شاید کبھی نہ لے کر آتا. لیکن جو میری ماں کے ساتھ کیا گیا, جو میری بہنوں اور بچیوں کے ساتھ کیا گیا, اس پہ میں بھی سوال کرتا ہوں اور پورا چھچ بھی آپ لوگوں سے سوال کرتا ہے. اور آخر میں یہ یاد رکھیے گا کہ پاک فوج زندہ باد. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سب کو کہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ قاضی اکبر کسی کے خوف سے نہیں لگاتا. میں خوف زدہ نہیں ہوں. جب میں کہتا ہوں پاک فوج زندہ باد تو میں دل سے میری آواز نکلتی ہے. میں دنیا کے 56 ممالک پھرا ہوا ہوں. میں باہر سے پڑھ کے آیا ہوں. ان میں سے کوئی سیاستدان مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. 250 سے 300 بندہ میرے پاس ملازمت کرتا ہے. دنیا دار ہوں, ہر چیز کو سمجھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ پاک فوج اس ملک کے لیے کتنی ضروری ہے. میں جب بھی کہوں گا پاک فوج زندہ باد تو میں دل سے کہوں گا, خوف سے نہیں کہوں گا, محبت سے کہوں گا, اندر سے کہوں گا, خوف سے نہیں کہوں گا. تو میں کہتا ہوں کہ پاک فوج زندہ باد. میں کہتا ہوں کہ عمران خان زندہ باد. میں کہتا ہوں کہ میرا ملک پاکستان زندہ باد اور میرا مذہب اسلام سدا پائندہ باد. جب میرے نبی کی حرمت کی بات آئے گی, جب اس کی حرمت کی خاطر خون دینے کی بات آئے گی, یاد رکھیے گا چھچ والو, شاید کوئی سوچے گا, قاضی احمد اکبر سوچنے کا وقت بھی نہیں لے گا, گلا کٹوائے گا اپنا. لیکن مائیں, بہنیں, بیٹیاں, عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. یہ جو سیاست تھی نا چھچ کی, رواداری کی, اس کو قائم رکھے. خدا را اس کو قائم رکھے. خدا را اس کو قائم رکھے.